बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, लेकिन नून लीग और ताकतवर हलकों को अपनी हार पर यकीन नहीं आया और अब खुली नंगी धांधली की जा रही है। लेकिन हालात कशीदा होना शुरू हो चुके हैं, शहर शहर में धरने शुरू हो गए हैं। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। बाज़ जगहों पर शैलिंग भी हुई है, रेंजर ने शैलिंग की है और दूसरी तरफ पुलिस अपने तौर पर मुतहरक है। पाक फौज भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रही है। किस शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। नून लीग में शमूलियत के लिए अब तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को कालें आना शुरू हो गई हैं। ये नामालूम कालें जो की जा रही हैं उसके अंदर क्या कहा जा रहा है ये भी आपको बताना है, और किस हलके के अंदर किस तरह का रिजल्ट तब्दील किया गया और टोटल कितनी नशिस्तें इधर से उधर की जा रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। अब तक जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उस पर बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद आप ताज़ा तरीन अपडेट्स मैं आपके सामने रखता रहूंगा। जिस तरीके से नंगी धांधली हुई है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का ये रिकॉर्ड टूट गया। अब तो हामिद मीर और सना बुच्चा और इस तरह के जो सहाफ़ी हजरात जो इमरान खान के बड़े सख्त मुखालफ हैं वो भी तस्लीम कर रहे हैं। इकरार उल हसन और बाकी जो आपको इल्म है कि बड़ी तनकीद करते रहे, अब वो भी मान रहे हैं कि ये हो नहीं सकता। जिस अंदाज में ये रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, टीवी चैनल्स पर वो रिजल्ट चलते रहे, ताखीर के साथ चले, लेकिन बहरहाल उसके पीछे जो हकायक हैं वो मौजूद थे। और यहाँ पर आज मैं सिर्फ चंद एक हल्के आपके सामने रख रहा हूँ, और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि बड़े कशीदगी की तरफ हालात बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये सलमान अकरम राजा है, ये 70,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन ओन चौधरी की चूंकि खिदमात बहुत ज्यादा है तो लिहाजा उसको लाहौर के अंदर जितवा दिया गया। और जियो न्यूज की वो वीडियो मौजूद है जिसके अंदर सिर्फ रिजल्ट वही रहा है, लेकिन उसके अंदर तस्वीर को इधर से उधर करके घुमा दिया गया है। ये इतनी बड़ी बदयांती है जो सरेआम की गई है। ख्वाजा आसफ जो इलेक्शन 50,000 की लीड से हार चुका है रेहाना डार से, लेकिन क्या करिश्मा हुआ है कि फौरी तौर पर वो रिजल्ट जो है वो तब्दील करके रेहाना डार को 18,000 वोटों के साथ हराया गया है। नवाज शरीफ जो है वो रात को जब रिटर्निंग अफसर दूसरा था तो वो हार गए थे और मुंह बना के वो घर चले गए थे, लेकिन फिर रिटर्निंग ऑफिसर वो तो अब इलेक्शन कमीशन ही चेंज कर सकता है, चेंज किया गया, नया लाया गया और उसके बाद उनकी फतह का ऐलान किया गया। यूसुफ रजा गिलानी हार रहा था मुल्तान से। अब ये जो आम शख्सियात हैं इनको असम्बली के अंदर पहुंचाना है। पाकिस्तान की आवाम बेशक नाराज हो, लेकिन ये माफिया बदमाशिया ये आपस के अंदर बड़ा, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारे ब्यूरोक्रेसी आप जो भी कह लें, उनका आपस के अंदर ये गठजोड़ होता है जिस पर अक्सर जो है वो तारीख के अंदर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी अब ये 67,300 ये 360 वोट है और दूसरी तरफ 67,033 वोट है। तो ये इस तरीके से 300 से तकरीबन वोट हैं उनसे इनको जितवाया गया जी। फजल रहमान वो अपने घर DI खान से हार गए हैं, अली अमीन गंडापुर जीते हैं, लेकिन उनको पशीन बलूचिस्तान से जितवाया गया है। अलीम खान जो वाज़े तौर पर इलेक्शन हार गए थे, लेकिन अली एजाज भुट्टर के मुकाबले में उनको भी तकरीबन 11,000 जो है वो लीड दे के जितवाया गया। हालांकि अली एजाज भुट्टर 16,000 लीड के साथ ये इलेक्शन जीत रहे थे। तमीना दुल्ताना उनको भी अब जितवा दिया गया है। इस्लामाबाद की तीनों सीटें जो फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत गई वो भी ले ली गई। रावलपिंडी के अंदर भी इसी तरीके से अपसेट हुआ, और अब जो हालात हैं वो बड़े कशीदगी की तरफ बढ़ गए हैं। चूंकि पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया, वोट जो है वो आगे जाके चोरी नहीं हुई बल्कि डकैती हो रही है, और ये डकैती है इसके अंदर। और ये असल में ये वो लोग हैं जिन पर आर्टिकल 6 अप्लाई होता है। ये वो लोग हैं जो मुल्क की सलामती के खिलाफ असल में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप देखिए, मीडिया तो मैनेज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मजबूरियां हैं, और अब सोशल मीडिया पर भी गुस्सा आना शुरू हो गया। और वो जो टाउट साफी है वो अब ये बता रहे हैं कि देखा तुम्हारा सोशल मीडिया कमजोर था तो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत कर लिया, लेकिन खुद शर्म नहीं आई, हया नहीं आ रहा अभी भी। जो अब्दुल कयूम सदीकी और इस तरह के चंद एक लोग हैं कि वो माने कि वो सहाफत नहीं कर रहे, वो टाउट बने हुए थे, और अब उनको शर्मिंदगी जरा भर भी नहीं हो रही। लेकिन अब कुछ जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर तकरीबन बताया गया है कि 50 से 60 सीटों पर रिजल्ट जो है वो इधर उधर किया जा रहा है और तेजी के साथ किया जा रहा है। अब ये है कि अब मोहम्मद अहमद चट्टा वजीराबाद से ये जीत गए हैं। इम्तियाज चौधरी
منڈی بہاؤالدین سے حلقہ NA 68 ہے، وہاں سے ان کا بھی نوٹیفکیشن ہو گیا ہے۔ MPs کی حالانکہ دوسرا حلقہ جو NA 69 ہے، ناصر بسال، وہ واضح طور پہ ہار چکے ہیں، لیکن ان کی جو ہار ہے وہ نہیں مانے جا رہے، چونکہ وہاں پہ ایکٹیو ہے سارے لوگ۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے چیز رکھنی ہے، ایک تو اب PTI نے دورے محاذ پہ لڑ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ امیدوار آزاد ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ریزلٹس نہیں دیے جا رہا ہے، اور ابھی اظہر مشوانی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ باقاعدہ طور پر نامعلوم افراد کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں، اور کالوں کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں آلریڈی، وہ کہتے ہیں ان کو نامعلوم افراد کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نون لیگ جوائن کرو گے تو یہ ریزلٹ دیں گے، ورنہ ہروا دیں گے۔ سارے امیدوار جواباً کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف پر لعنت بھی نہیں بھیجتے، چونکہ عوام جو اتنے جذبات کے ساتھ انہوں نے ان کو منتخب کیا ہے، تو آپ ان کو اغوا کر لیں، زبردستی کر بھی لیں گے تو وہ کل کو بول دیں گے کہ یہ زبردستی کی گئی ہے، تو لہذا یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اب نامعلوم افراد متحرک ہوں گے، ایک طرف جو یہ ریگنگ ہوئی الیکشن کے دن، اس سے پہلے، اور اب جو ہو رہی ہے، اب مزید آزاد امیدوار جو ہیں ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، فارم 45 جو ہے وہ چوری کیے جا سکتے ہیں تاکہ ثبوت مٹائے جائیں۔ اس لیے تحریک انصاف کو جو ہے وہ یہ اپنی ہدایات بھی دے رہی ہے کہ فارم 45 کی حفاظت کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے چوری کر لیے جائیں اور آپ کے پاس کوئی ثبوت جو ہے وہ اس کا موجود نہ رہے۔ لیکن بہرحال چونکہ کئی امیدوار ہوتے ہیں تو ان سب کے پاس فارم 45 موجود ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی بڑی عام ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جا کے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا، جو سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست دیا ہے کہ ان کو کس طرح نکال دیا گیا، وہ 70,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے، تو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ نتائج کا اعلان کرنے کے بعد، اب یہاں پر جو الیکشن کمیشن نے بتایا وہ کہتے ہیں ریٹرننگ افسر الیکشن کا اعلان کرنے کے بعد غائب ہے، ہمیں نہیں معلوم کدھر ہے، یعنی نامعلوم مقام پہ ہے وہ ریٹرننگ افسر۔ کمال اور حیرت ہے اس وقت جو حالات ہیں پنڈی گھیپ کے اندر انتہائی کشیدہ ہیں، وہاں پر جو رینجرز ہے اس کی طرف سے جو ویڈیوز موصول ہوئی ہیں وہاں سے وہ بتاتی ہیں کہ وہاں باقاعدہ لوگ پہنچ گیا، چونکہ سعد رضوی جو ہے وہ وہاں پہ وہ لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، انہوں نے بھی پورے پاکستان کے اندر احتجاج کی کال دے دی ہے، ان سے وہ جیتی ہوئی نشست وہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب وہاں پر باقاعدہ طور پر تصادم ہوا ہے، اور وہاں آنسو گیس کے شیل بھاری شیلنگ ہوئی ہے، اور اس وقت حالات جو ہے وہ کشیدگی کی طرف ہیں۔ دوسری طرف بہاولپور کے اندر عوام تو اس وقت ہر ضلع کے اندر RO آفس کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، فارم 45 موجود ہے، ثبوت موجود ہیں، لیکن لگتا ہے متبادل جو ہے وہ جعلی قسم کے فارم 45 بنانے کی اطلاعات جو ہے وہ بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات کے اندر اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے آزاد امیدوار جو ہے وہ تقریباً 65 نشستوں پر آگے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام یہ 2 نشستوں بتائی جا رہی ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ یہ 4 نشستیں پہ آگے ہے، یعنی بلکہ نوٹیفکیشن ہو گئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا رزلٹ ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہوگا۔ آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ یہ ہے PMLQ، یہ 1 نشست، مسلم لیگ نون 43، اور پاکستان پیپلز پارٹی 37 نشستوں کے اوپر یہ MNA کی نشستیں ہیں، جہاں پر ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب ہزاروں لوگ، پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ کی نمائندگی کرتے ہوئے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس وقت دھرنے دیے بیٹھے ہیں، سخت سردی ہے لیکن کھلی جارحیت ہے، آئین پاکستان قانون پر حملہ ہے، کسی کو شرم حیا آ نہیں رہی، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے ووٹ پاکستانی قوم کی یہ توہین ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں گے کسی بھی ادارے کی، میں روز بات کرتا ہوں تو اس کو لگے گا کہ یہ بندہ، میں اگر ابھی بات کرتا ہوں ویڈیو کے اندر بھی تو کہا جائے گا کہ یہ ہمارے ادارے کی اس نے توہین کی ہے، لہذا FIA متحرک ہو جائے، اور کل سے جو پاکستانی پہلے سے آپ کر رہے ہیں، لیکن کل سے جو پاکستانی عوام کی آپ توہین کر رہے ہیں، آپ یعنی مطلب ہے اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگتی، اس کے لیے کوئی عدالت رات 12 بجے نہیں کھلتی۔ قاضی صاحب جب سے سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں، ظلم اندھیر نگری مچی ہوئی ہے ملک کے اندر، اور جب کہیں گے تو سرکار کو بڑی پریشانی ہو جائے گی، اور پھر متحرک ہوتے ہیں ادارے۔ اب یہاں سے یہ افسوسناک صورتحال ہے جی۔ اب اس وقت رات کو آپ دیکھیے، اوقات دیکھیں آپ چیف الیکشن کمشنر کی، ہوائی بڑکیں، انہوں نے رات کو جو ہے وہ فوری طور پہ نوٹیفکیشن جاری کیا، پریس ریلیز کی، آدھے گھنٹے کے اندر تمام RO's رزلٹ جاری کریں، لیکن ابھی تک نہیں جاری ہوئے۔
ابھی بھی رزلٹ آ رہے ہیں. یہ اوقات ہے چیف الیکشن کمشنر کی, لیکن وہ کہنے کو بتانے کو تیار نہیں ہے. اب حامد میر کا آپ تبصرہ سنیں, جو مخالف لوگ ہیں یا آپ سمجھیں انڈیپینڈنٹ ہے کچھ حد تک, وہ کہہ رہے ہیں کہ NA 130 لاہور میں نواز شریف کے حلقے کا حتمی نتیجہ ریٹرننگ آفیسر نے رات 10 بجے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا تھا. پھر صبح اس RO کے دل میں درد اٹھا, نیا ریٹرننگ افسر آیا اور نواز شریف جیت گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سمجھیں کہ مخالف سمجھے جاتے ہیں. اب آزاد امیدوار جو ہے وہ 72 ہو گئے, PTI نون لیگ 47, پیپلز پارٹی 34. یہ آگے اچھا عام لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ ہارے ہوئے تھے, اور ممکن ہے تھوڑی دیر بعد ہم سنیں پرویز خٹک بھی جیت گیا ہے. تو یعنی حالانکہ نوٹیفکیشن تو ہو چکا ہے, بتایا جا رہا ہے, لیکن روکے ہوئے بھی ہیں. تو یعنی اتنی ڈٹائی ہے, اتنی بے شرمی ہے. یہ یہاں پہ پورے شہر یعنی فیصل آباد ہو, کچھ رزلٹ ابھی جاری کر دیے گئے ہیں, لیکن فیصل آباد ہو, راول پنڈی ہو, اسلام آباد ہو, لاہور, اور پھر آپ دیکھیں آگے بہاولپور, رحیم یار خان, خانپور کے اندر جو ہے وہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لوگ پہنچ گئے ہیں, وہ درخواستیں دے رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. اب کیا ہوگا اس سے آگے؟ خدا نخواستہ ٹکراؤ ہوگا, ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوں گے. تو یہ کوئی پاکستان کے لیے خدا نخواستہ کوئی اچھا فائدہ مند چیز تو نہیں ہے. آخر وہ کون ہے جو پاکستانی عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں؟ نواز شریف اپنی وکٹری سپیچ دینا چاہتا ہے, وہ پھر یہ یعنی اتنی ڈٹائی اور بے شرمی ہے. یعنی بندہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے, تھوڑی سی وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ناک میں مشک ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ حیا کرتا ہے یار, کوئی گریس شو کرتا ہے. بھائی میں ہار گیا ہوں, بس ٹھیک ہے, میری سیٹ آپ نے جتوا دی ہے, یہ کافی ہے, کم از کم کچھ شرمندگی سے بچوں. لیکن اندازہ کریں کہ اتنے حریص, اتنے لالچی, اتنے گھٹیا, اتنے گرے ہوئے یعنی لیول پہ جانا کہ آپ پاکستان کی عوام نے آپ کو نفرت کی علامت بنایا ہے, لیکن آپ ابھی پریس کانفرنس کر کے تو اپنا رزلٹ خود اناؤنس کر کے زبردستی اور الیکشن کمیشن اداروں کو ساتھ ملا کے آپ عوام کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ملک کے اوپر زبردستی کا قبضہ. آپ کتنی دیر رکھ لیں گے؟ آپ مزید گندے ہوں گے. آپ کو ان چالوں سے پہلے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں یا ووٹ کو بے عزت کر رہے ہیں؟ تو یہ ہے اصل چہرہ ان لوگوں کا جو دکھانے کے قابل تھا. لیکن عمران خان کی مہربانی, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. قیدی نمبر 804 جیل کے اندر بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, اور یقیناً وہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ان سب بیچاروں کو پریشانی ہو رہی ہے. لیکن ایک آپشن بہرحال دیا گیا ہے, اور وہ آپشن یہ دیا ہے شعیب شاہین صاحب نے کہ عمران خان سے معافی مانگ لو. وہ جو ہے وہ آپ کو پھر بھی معاف شاید کر دے گا, لیکن عوام کے ساتھ جنگ مت کرو. اس سطح پہ, گھٹیا سطح پہ جو ہے وہ مت اترا جائے. بہرحال حالات اللہ معاف کرے کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. رزلٹ جو ہے تقریباً 50 سے 60 نشستوں پر تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک مخلوط حکومت یا نواز شریف کی پنجاب کے اندر ابھی تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پہ بڑی دھاندلی ہو رہی ہے, اور شیر افضل مروت ان کا رزلٹ روکا گیا. لوگ اس وقت وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر جمع ہے. خدا نخواستہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان برقرار رکھے. اور پھر آپ کہیں گے یہ 9 مئی اور یہ پلاننگ کر کے آ گئے تھے, تو اس وقت یہ اشتعال کون دلا رہا ہے؟ یعنی کیوں ووٹ پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ وہی اصل میں شرپسند ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خدا نخواستہ امن خراب ہو. لیکن لوگوں کو بہرحال پرامن رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.